بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو گردے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ گردے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ گردے کے مریضوں کو دیکھنا ہو تو کسی بھی گردے والی اسپتال میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اس قدر ان کی تعداد نظر آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ گردے کی بیماری کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اس ملک میں پھیل رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گردے کی پتھری بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپریشن کے ذریعے گردے کی پتھری نکال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر پتھری ہو جاتی ہے۔ تو بار بار پتھری کا ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور پتھری خود کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے ملک میں جو پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس پانی کے اندر ایسی چیزیں یا اس پانی کے اندر خود پتھر کے ذرات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یعنی گندا پانی جو ہم لوگوں کو صاف صحیح پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اس پانی کی وجہ سے بھی پتھری پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو چینی وغیرہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس چینی سے بھی پتھری ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ چینی سے کیسے پتھری ہوتی ہے؟ تو یہ چینی کی وجہ سے بھی پتھری ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے چینی میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں اور کیمیکل کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی پتھری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا میں پتھری کا بہت ہی آسان اور گھریلو علاج بتاؤں گا جس سے آپ 15 سے 20 دن تک پتھری کا علاج کر سکیں گے اور پتھری آپ کے چھوٹے پیشاب کے ذریعے ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ تو پتھری سے نجات پانے کے لیے پتھری کا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے پتھری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں اور خاص کر سردیوں کے موسم میں جن لوگوں کو بھی پتھری کا مسئلہ ہوگا وہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پانی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص کر سردیوں میں پیاس بہت کم لگتی ہے، لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے گردہ جو ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ خشک ہونے کی وجہ سے گردے میں درد وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، گردہ زخمی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گردے میں سوزش وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور خاص کر جس بندے کو گردے کا مسئلہ ہو اس کو تو پانی بہت ہی زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اس کا علاج یہ بھی ہے کہ جتنا پانی آپ استعمال کریں گے آپ کا گردہ ہر وقت پانی میں رہے گا، تو اس کی وجہ سے بھی گردے کی بہت ساری تکلیفیں جو گردے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے گردے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس سے صحیح ہوں گی۔ دوسرا اس کا بہت ہی آسان علاج ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے کم از کم اگر بہت زیادہ نہ صحیح 15 سے 20 دن تک آپ اس بیماری سے خلاصی پا جائیں گے اور گردے کی تکلیف جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور گردے میں جو پتھری ہوگی وہ ریزہ ریزہ ہو کر چھوٹے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گی۔ تو اس کا سب سے پہلا نسخہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پانی میں جو پانی ہوتا ہے اس میں آپ نیمبو کا رس، مثلا 1 گلاس آپ پانی لیں، اس میں 2-3 نیمبوؤں کا رس ڈالیں اور اس پانی کو آپ کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ کثرت سے استعمال کرنے سے
یعنی اس کو عام لفظوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیمبو پتھری کا دشمن ہے، یعنی نیمبو کا استعمال زیادہ کرنے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، اور کم از کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ نیمبو کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی پتھری خارج ہو جائے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ لیمن والا جوس آپ استعمال کریں۔ اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ خود بنانے کا یہ طریقہ ہے، 1 گلاس پانی لیں، اس میں 1-2 نیمبو کا رس اس میں ملا لیں، اور تھوڑا سا اس میں اندر نمک ڈال لیں۔ تو اس طرح کر کے یہ خود اس طرح کا یہ جوس بن جائے گا۔ اس کو آپ دن میں 3-4 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی یہ پتھری جو ہے یہ نکل جائے گی، اور اس جوس کے پینے سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، انار جو ہے یہ تو ایک مہنگا فروٹ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ گردے کا علاج کروانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے گردے کا یا تو آپریشن ہوتا ہے، یا مختلف دوائیوں سے گردے کی پتھری کو خارج کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ اس کا خود علاج کریں۔ معمولی سی چیزوں سے آپ اس کا علاج بآسانی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا میں جو انار کے بارے میں بتا رہا ہوں، ظاہر ہے انار تو اتنا سستا نہیں ہے، یہ تقریباً مہنگے داموں ملتا ہے۔ آپ انار لیں، انار کا جوس نکالیں، اور اس جوس کو آپ استعمال کریں، اس سے بھی آپ کے گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ انار کا جوس پینے سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے، اس سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ خاص کر جو مریض بیمار ہر وقت رہتے ہیں یا جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ کم از کم ایک دن میں، اگر زیادہ نہ کر سکے تو ایک دن میں وہ انار کا جوس نکال کر پئیں۔ اس سے ان کی ایک تو کمزوری ختم ہوگی، دوسرے نمبر پہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے خون جو ہے وہ خون، اس میں تازہ خون پیدا ہوگا۔ اچھا، گردے کا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ پٹھان لوگ سب سے زیادہ سبز چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ سبز چائے کو بہت کم پیتے ہیں، اگر پیتے بھی ہے تو کوئی شادر و نادر اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پٹھانوں میں آپ دیکھیں سبز چائے کا سب سے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے آپ رنگ دیکھیں کتنے گورے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کی مین بات یہ ہے کہ وہ چائے وغیرہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور سبز چائے کا قہوہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سبز چائے کو، اس کا قہوہ بہت زیادہ استعمال کریں، اس سے بھی گردے کی جو پتھری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا سبز چائے استعمال کرنے والے آدمی بہت کم، کسی آدمی میں آپ نے یہ سنا بھی ہوگا اور سنیں گے بھی کہ پتھری بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ سبز کا چائے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی قہوہ جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہیں کسی میں آپ نے کبھی یہ سنیں گے کہ کسی کے اندر یہ معاملہ پتھری کا ہو، ورنہ جس آدمی کو قہوے کا استعمال جو بہت زیادہ کرتے ہیں انہیں پتھری بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایک آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے اس کو بہت زیادہ سبز چائے کو استعمال کریں، اس کا قہوہ استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی پتھری نہیں ہوگی۔ دوسرا تیسری میں آپ کو یہ چیز ایک بتاتا ہوں کہ آپ یہ کریں، 1 چمچ شہد لیں، اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈالیں، اور 1 چمچ یعنی نیمبو کا آپ جوس نکال کے اندازاً 1 چمچ ہو، یہ تینوں چیزیں آدھے گلاس پانی میں مکس کریں، اور اس کو نہار منہ پئیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ڈالا، اس میں 1 چمچ مقدار میں نیمبو کا رس نکالیں، اور 1 چمچ اس میں آپ
اس کا زیتون کا تیل ڈال دیں اور اس کو آپ خالی پیٹ پئیں، تو اس طرح آپ چند دن تک استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو پتھری ہوگی یہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر یہ نسخہ آپ خود بھی استعمال کریں، آپ اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو گردے میں پتھری یا گردے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے، بعض دفعہ گردے میں پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب گردے میں پیپ آتی ہے یعنی پیشاب کے ذریعے پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس سے ایک تو انسان جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے، دوسرے اس کی دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو گردے کا مسئلہ ہوگا اس کی کمر میں ہر وقت درد رہے گا، اور اس کے درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یعنی جب گردے میں تکلیف زیادہ ہونی شروع ہو جائے، جب پتھری اس کی زیادہ بڑی ہونی شروع ہو جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کمر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس طریقے سے آپ اس بیماری کا علاج کروائیں، کتنا ایزی ہے۔ نیمبو بھی آپ کو بآسانی بازار سے مل جاتے ہیں، شہد آپ بازار سے لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ کو جو میں نے وہ دوسرا تیل اس کا بتایا تھا زیتون کا، وہ بھی آپ کو بازار سے بآسانی مل سکتا ہے، انار بھی آپ کو بازار سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی آپ کو نہ ملیں تو آپ صرف نیمبو کو پانی میں ڈال کر روزانہ پئیں، تو اس سے انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں پتھری آپ کی پیشاب کے ذریعے ریزہ ریزہ ہو کر وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں بظاہر یہ کتنا آسان علاج ہے، لیکن بیماری کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ انتہائی مشکل اور انتہائی مہنگی بیماری ہے۔ اس کا علاج عام آدمی کے بس کا کام نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی غفلت کرتا ہے، اس بیماری کو معمولی بیماری سمجھ کے اس طرح کا وہ علاج نہیں کرواتا، نہ وہ مختلف ڈاکٹروں سے ایسے علاج کروا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، یعنی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے گردے ہی فارغ کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے انسان کا اگر گردہ ختم ہو جائے، ایک گردے کی وجہ سے بندہ جب تک اللہ چاہے تو وہ زندہ تو ضرور رہتا ہے، لیکن اس بندے کو ہر وقت خوف اور ڈر رہتا ہے کہ میرا ایک گردہ ختم ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ میرا دوسرا گردہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے بعد اس انسان کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کہیں آپ یہ دیکھیں، محسوس کریں آپ کے گردے میں درد ہو رہا ہے، گردے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ نیمبو کا رس لیں، اس میں پانی میں ملا کے اس کو پئیں۔ جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کو، ضروری نہیں کہ آپ کے گردے میں پتھری ہو، نہ بھی پتھری ہو، بعض دفعہ گردے میں ویسے بھی درد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں انہی کے گردوں میں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں گردے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں اسی کی وجہ سے گردے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے پھر مختلف گردوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے اس سے کیا علاج ہوگا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو شفا دیتا ہے تو وہ معمولی سی چیز میں اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی یہ گردے کا مسئلہ ہو، وہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں اس بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جیسی گردے کی بیماری جو ہے اس سے آپ کو خلاصی مل جائے گی۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھیں، اس کو سنیں۔ میں مختلف اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں مختلف بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جو بیماریاں ہمیں آیا روز ہمارے ساتھ، یہ بیماریاں ہیں ہر گھر میں، اس طرح کی بیماریاں ہیں، کوئی اس دور میں کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو۔ تو آپ اس بیماری کا گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اہل بیت پر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حکیم محمد بشیر عثمانی۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جسے خسرہ کہا جاتا ہے۔ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے، سوا شیرخوار بچوں کے علاوہ۔ شیرخوار جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی 3-4 سال سے ایج سے بچے ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ خسرہ کی بیماری ہوتی ہے۔ اب خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر انسان کو زندگی میں ایک بار ضرور ہوتا ہے۔ اس میں مختلف تکلیف اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ خسرہ یہ سمجھ لیں اس کے ساتھ انسان کو بخار بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ بخار کی وجہ سے انسان کے جسم میں بدبو آتی ہے، اور اس کی شدت کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ خسرہ جو ہے یہ تقریباً زیادہ تر یہ موسم کے ساتھ ساتھ کبھی گرمی میں اور کبھی سردی کے موسم میں اچانک پھیلتا ہے۔ پھیلنے سے مراد یہ ہے، فرض کریں آپ نے دیکھا کسی محلے میں آج کسی کو خسرہ ہے، کسی بچے کو یا بوڑھے کو، تو کچھ ٹائم کے بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ سنیں گے کہ اسی محلے میں کسی اور کو بھی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا، اور یہ اچانک پھیل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ موسم سرما اور بہار دونوں موسم میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ 2 سے 3 سال بعد یہ اچانک پھیلتا ہے، اور 10 سال کے بعد اس مرض یعنی یہ مرض شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ خسرہ بخار عام بخار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مثلا جس طرح ایک بندے کو عام بخار ہو، اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ اس بخار کے خسرہ کے بخار سے ہوتی ہے۔ اس سے انسان کا جسم جس طرح ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو انتہائی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کا ہر حصہ درد کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بیماری ہے۔ اب یہ بچوں کے علاوہ بوڑھے یا اس طرح کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہوگا تو بڑوں کا نہیں ہوگا، بڑوں کو ہوگا تو چھوٹوں کو نہیں۔ صرف شیرخوار جو بچے چھوٹے ہوں اس کے علاوہ تقریباً یہ ہر ایک کو خسرہ ہوتا ہے۔ اگر یعنی فرض کریں اگر آج نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ یہ خسرہ ضرور انسان کو ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، بظاہر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو انتہائی کمزور کر دیتی ہے، انسان کے چہرے پہ جسم پہ دانے نکل آتے ہیں۔ تو اس کا میں کچھ تو آپ کو اس کی میں علامات بتاتا ہوں کہ یہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھے خسرہ ہے۔ پھر میں اس کا آگے انشاءاللہ اس کا علاج بتاؤں گا۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ خسرہ ہوگا تو ضرور، لیکن آپ کو وہ جو تکلیف اس خسرے سے ہوتی ہے یا اس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور بہت جلد آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہفتہ 10 دن بندہ بستر پہ پڑا رہے اور اس کی وجہ سے تکلیف کو برداشت کرتا رہے۔ تو آگے چل کے میں آپ کو اس کی وہ بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا، اب اس کی فرض کریں اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کو فرض کریں خسرہ ہوتا ہے، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو بلغم، جس کو ہم ریشہ یا ایسی چیزیں بولتے ہیں، وہ مریض کے ناک اور منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس بندے کے آپ ناک میں دیکھیں، ہر وقت اس کی بلغم ناک سے آتی ہوگی، منہ میں اس کے تھوک جمع ہو جاتا ہے،
اس کی وجہ سے پھر چھینکیں وغیرہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نزلہ اور زکام میں شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر کھانسی، اسی کے ساتھ کالی کھانسی وغیرہ کا حملہ اس پہ ہو جاتا ہے۔ پھر نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ سردی سے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بخار ہوا اور اس کے بخار میں شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ملیریا سے ہوتی ہے، میں اس کے خسرہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سردی بہت زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ اب خسرہ جو مبتلا ہوتا ہے مریض، اس کو چڑچڑا پان بہت زیادہ آتا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، اس کا سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر بار بار اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے۔ پھر ناک سے گندا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر خسرہ جو ہوتا ہے، اس سے انسان کی آواز بیٹھ جاتی ہے، اور بار بار کھانسی سے اس کے سینے میں درد ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی قبض کی شکایت اس میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سانس پھولنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر خسرہ بخار یہ 72 گھنٹے بعد، یعنی 72 گھنٹے کے بعد، مثال کے طور پہ پہلے انسان کو ہلکا سا بخار محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے یعنی 72 گھنٹے کے بعد یہ بندے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 72 گھنٹے میں پھر یا چوتھے دن اور کبھی 5ویں دن اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان کے جسم پہ، چہرے پہ چھوٹے چھوٹے سرخ جس طرح وہ دانے ہوتے ہیں، وہ دانے نکل آتے ہیں۔ پھر یہ دانوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ابتدا میں انسان ہوتا ہے، جب یہ دانے نکل آتے ہیں، چہرے پر دانے نکلتے ہیں، اسی طرح جسم پر دانے نکلتے ہیں، تو اس وقت انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ داغ اب میرے جسم سے نہ اتریں۔ اچھا، اس کو میڈیکل کی اصطلاحات میں اس کو چکن باکس بھی کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ بندہ اس سے ڈر جاتا ہے کہ شاید اب یہ دانے جو مجھے نکلے ہیں میرے چہرے پہ یا جسم پہ، شاید یہ داغ اور دبے ختم نہ ہوں، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا رہتا ہے، آہستہ 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 یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی چہرے پہ یا جلد پہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس وقت بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو پیشانی ہے، چہرہ ہے، پھر اس طرح وہ سارے بدن پر اس کے وہ دانے نکل آتے ہیں، تو اس سے شاید بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دانے اب مجھے پر مسلسل رہیں گے، اب ظاہر ہے میرے چہرے کی رنگت خراب ہو جائے گی، مجھے ہر وقت ظاہر ٹینشن کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ اس سوچ و بکار میں رہتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے نقصان ہو۔ تو اس کا جو ہوتا ہے نا، وہ دانے وغیرہ یہ جو چیز جو ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے ایک۔ تو دوسرا، سردی کے ساتھ یہ بخار چڑھتا ہے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بخار اترتا رہتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، کسی وقت اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ بخار کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بندے کو بخار میں اس کی پھر وہ درجہ جو حرارت ہوتی ہے، کبھی یہ 110 میں آ جاتا ہے، کبھی 120 پہ رہتا ہے، پھر مریض کے ساتھ شدت کے ساتھ اسے چڑچڑا پان محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں اس کی آپ کو ایک مثالیں اور اس کی جو ہے نا علامات بتاتا ہوں۔ پھر شدت کے ساتھ جسم پہ خارش نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر اگر گرمیوں میں ہو تو بندے کو گرمیوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ پت وغیرہ نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کو پھر تکلیف میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب بچہ کمزور ہوگا تو اس کمزوری کی وجہ سے بچے میں اور زیادہ تکلیفیں اور ایسی چیزیں، اس کو اور بیماریاں اس طرح کی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی خسرے کی شدت میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ خاص کر بچوں کے لیے انتہائی زیادہ نقصان یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بعض ہم لوگ اس کا بغیر اس کے علاج بھی کرواتے ہیں، جس طرح بعض تو میڈیکل کا چیک اپ وغیرہ کروا لیتے ہیں، میڈیکل میں علاج کرواتے ہیں، لیکن اس کا اور بھی بے شمار آسان علاج ہیں۔ ایک جس طرح وہ ملکہ ہوتا ہے، اس ملکے کے آپ کیا کریں، مثال کے طور پہ اگر بچہ چھوٹا ہے
یا گرمیوں میں موسم میں ہے، پھر اس کے 1-2 دانے منقے کے آپ جو ہے نا 1 کپ دودھ لیں اور اس دودھ میں جو ہے نا اس منقے کے 2-3 دانے ڈالیں، اس کو خوب ابالا دیں، ابالا دے کے تاکہ وہ آدھا کپ دودھ رہ جائے وہ بچے کو پلا دیں۔ پھر یہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی وغیرہ، یہ پہلے زمانے میں لوگ اس طرح سب یہ لوگ کرتے تھے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیں یا کسی کپڑے میں باندھ کے بازو وغیرہ پہ باندھ دیں۔ پھر جس طرح محلے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی کپڑا بندے نے لیا، کوئی گھر میں کوئی خواتین وغیرہ آتی ہیں، کوئی ان سے کوئی چیز ایسی کوئی جو ہوئی وہ لے کے اس کو کسی مسئلے کسی چیز میں اس کو جلا کے وہ بچوں کو سنگاتے ہیں، سنگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو بخار ہوتا ہے اس بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جو تکلیف اس کے اندر ذوف ہوتا ہے، بندہ ہر وقت ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، میں بیٹھتا ہوں تو باہر فضا میں نکلنے کو جی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو میں اس کا جو اصل علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، انجیر، انجیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور انجیر کے بارے میں انجیر کی سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا اس میں علاج ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کی قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ایک آپ لیں انجیر، انجیر نے آپ نے کیا کرنا ہے، انجیر جو ہوتا ہے نا اس کا 1 دانہ لینا ہے آپ نے، اور دوسرا آپ نے کیا لینا ہے، اناب، اس کے اناب یہ اس کے آپ نے لینے 2 دانے۔ پھر آپ نے خاک سی یہ اس کا بھی اس کو آپ نے لینا ہے 1 گرام۔ اب یہ چیزیں آپ کسی پنساری کے پاس جائیں، وہاں سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب یہ چیزیں آپ تینوں چیزیں لے لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کپ میں پانی میں ان کو ابالنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہو، اس 1 گلاس پانی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اس کو ابالیں۔ اس پانی کو اتنا ابالیں کہ وہ پانی 1 گلاس سے فرض کریں 1 گلاس پانی ہے، اس سے چوتھا حصہ اس کا پانی رہ جائے، یعنی نصف سے بھی کم اور اس سے بھی کم۔ جب اتنا پانی اس کا رہ جائے، باقی رہ جائے، تو 1 چمچ جس مریض کو یا جس بچے کو یا جس بڑے کو اس کی شکایت ہو، اسے خسرہ ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ اس کو بار بار کچھ ٹائم تک 1-2 دن تک مسلسل پلاتے رہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کپ میں کسی چیز میں آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے، ہر تھوڑی دیر ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو 1 چمچ پلاتے رہیں۔ تو یہ آپ 1 سے 2 دن تک یہ کریں گے، اس سے انشاءاللہ اس کا بخار بھی ختم ہو جائے گا، اس کو جو خسرے کی تکلیف کی شدت ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس سے اس کے جو ہر وقت آدھے سر میں درد رہتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قبض کی صورت میں اس سے جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ شربت وغیرہ ایسی چیزیں جو قبض کی ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں سب استعمال کریں۔ قبض کے لیے بے شمار صبح اٹھ کے نہار بندہ پانی پیے، یہ وہ، لیکن مقصد کہنے کا سب سے یہ ہے کہ اس کا آپ اتنی آسانی سے علاج کروا سکتے ہیں جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے، واللہ عالم یہ کوئی حقیقت تو میں اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، یہ کسی قرآن و حدیث میں تو اس کا واقعہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں برسوں سے کہ یہ خسرہ ایک ایسی چیز ہے اگر جس بندے کو زندگی میں نکلے تو اسے قبر میں بھی یہ نکلتا ہے، لیکن اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جب پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو جسم سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے جلد ٹھیک تو ہو جائیں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا آپ بہت جلدی اس بیماری سے بھی آپ کو خلاصی ملے گی، بخار کی شدت بھی کم ہو جائے گی، آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا طرف سے میرا یہ جو یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس بھیجیں اور آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس طرح ایک بات دوسرے تک بندہ پہنچاتا ہے، اس پہنچانے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔
تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں حکیم محمد بشیر عثمانی، جو لوگ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ کو کچھ ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جو بیماری اس دور میں بہت عام پائی جاتی ہے، خاص کر ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا ہی میں۔ جن بیماریوں کے بارے میں پہلے زمانے میں ہم لوگ نام تک نہیں سنتے تھے یا شادر و نادر کہیں ہمیں یہ بات سننے میں ملتی تھی، آج کل ہر تیسرے چوتھے بندے سے آپ پوچھیں تو یہ کہے گا مجھے یہ بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ شوگر ایک ایسی بیماری ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اور کسی انسان کو بھی شوگر جیسی مرض میں مبتلا نہ کرے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جسمانی طور پر ختم کر دیتی ہے۔ شوگر کے اتنے برے اثرات انسان کی باڈی پر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جسمانی طور پر بہت صحت یاب تھے، بہت اچھا ان کی باڈی تھی، بہت اچھا ان کا حسن ان کے چہرے پہ تھا، لیکن اس شوگر کی وجہ سے چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے وہ بندہ بالکل جسمانی طور پر ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ شوگر کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، آپ اپنے ذہن میں سوچیں، اگر شوگر کسی بندے کو ہو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ پہلی بات یہ ہے، کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کا آپ کو علاج بتاؤں گا۔ شوگر دیکھیں ایک ایسا مرض ہے، اگر کسی انسان کو ہو وہ انسان یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، جسمانی طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے اس کا جسم صحیح نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے انسان کو ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو آپریشن کرانا پڑ جاتا ہے، تو وہ جب اپنا آپریشن بھی کروائے گا تو اس کے آپریشن کرانا بھی اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپریشن ہوگا، پہلے تو ہوتا نہیں، بڑی مشکل سے، بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی طریقے سے آپریشن ہو بھی جائے تو اس کا وہ زخم جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان آیا روز اپنی زندگی سے بھی بیزار آ جاتا ہے۔ پھر دیکھیں شوگر والے لوگ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان بہت سے لوگوں کو پہلے سب سے لو دوائی استعمال کرواتے ہیں جب یہ شوگر ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب انسان، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کا انسان ریگولر، جن بیماریوں کے لوگ علاج کرواتے ہیں
اور جن لوگوں کو ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے، پہلے وہ جب ابتدائی مرحلے میں انسان کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایسی دوائی دیتے ہیں جو لو دوائی ہوتی ہے، پھر انسان کی باڈی اس طرح ہو جاتی ہے کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس پہ وہ دوائی اثر نہیں کرتی، جب اس پہ وہ دوائی اثر نہیں کرے گی تو اس کی بیماری میں اس کو افاقہ نہیں ہوتا، پھر اس کو اس سے ہائی اینٹی بائیوٹک دوائی دی جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس پہ بھی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھی ہائی اینٹی بائیوٹک دوائی دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں تو پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ان کو آخر کار وہ دوائی دی جاتی ہے جو آخری سٹیج پر ہوتی ہے۔ اس طرح انسان اپنا علاج کرواتا رہتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک اپنی زندگی کو ایک بیزاری کے طور پہ ایک جس طرح ایک موت کی کشمکش میں وہ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بیماری انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن شوگر ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہ کرے، جس انسان کو شوگر ہوگا وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ اب اس کا علاج کیا ہے، یہ دیکھیں میرے سامنے یہ چیزیں آپ کے نظر آ رہی ہوں گی، یہ جو چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری انسان پہ کو ایسی نہیں لگائی جس کا علاج نہ بتایا ہو۔ اب علاج کرانا انسان کی اپنی کوشش ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان مختلف علاج کرواتا ہے اس سے بھی اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس طریقے کے مطابق علاج کروائے تو وہ بیماری ان کی مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، دیکھنے میں آپ کو یہ چیز کیا نظر آ رہی ہوگی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، یہ پنیر ہے، یہ پنیر کے ڈوڈے ہیں۔ اس سے بہترین شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بے شک آپ جتنی مرضی دوائیاں استعمال کر لیں، جتنی مہنگی سے مہنگی دوائی آپ استعمال کر لیں، لیکن آپ اس کو آزما کر دیکھیں، یہ واحد وہ دوائی ہے جو آپ کی شوگر کو ختم کر دے گی۔ اور اس سے خالی ایک شوگر کی بیماری نہیں ختم ہوتی، اور بھی 2-3 بیماریاں جو میں بعد میں کسی اپنی دوسری ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا علاج اور کس بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈوڈے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر جائیں، ان کو جا کے یہ کہیں جی ہمیں پنیر کے ڈوڈے چاہیے، وہ پنیر کے آپ ڈوڈے لیں، یہ انتہائی سستے ہیں، کوئی مہنگے نہیں ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ اپنا علاج کروائیں گے 100-150-200 تک کے یہ مل جائیں گے، اور اس 100-150-200 کی دوائی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ شوگر جیسی مرض سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ کڑوا اتنا ہے، آپ اس کو اگر ہاتھ میں تھوڑی دیر ہی رکھ لیں اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اپنا انگلی آپ نے منہ میں ڈالیں تو آپ کو اتنی کڑواہٹ محسوس ہو جائے گی کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا صرف اس کے ڈوڈے کے ساتھ ہاتھ لگانے سے۔ تو اگر اس کے بعد جب استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں اس کی کڑواہٹ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو میں اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو آپ غور سے سنیں، غور سے دیکھیں، اور اس طریقے کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی انتہائی سستی قیمت پر آپ شوگر جیسی بیماری سے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا عملی طور پہ بتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ ڈوڈے ڈالے ہیں، یہ ڈوڈے میرے ہاتھ میں 5 سے 6 ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روز رات کے وقت اس کو ابالنا نہیں، اس کو پکانا نہیں، اس کا سفوف نہیں بنانا، کچھ محنت نہیں کرنی آپ نے، صرف اتنا کام کرنا ہے، روز رات کے وقت 1 گلاس پانی میں، چھوٹا گلاس ہو اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں، اور اس پانی میں یہ 5-6 ڈوڈے ڈال کے رات کو چھوڑ دیں۔ رات کو ڈوڈے اس پانی کے اندر رہیں گے، صبح آپ نے اٹھ کے ان ڈوڈوں کو نکال کے پھینک دینا ہے۔ جب یہ پھینک دیں گے تو اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ صبح نہار منہ پئیں گے۔ اب اس کے پانی میں اتنی کڑواہٹ ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگا لینا کہ اس کی کڑواہٹ کتنی ہے، لیکن اس مرض سے نجات کا واحد یہ طریقہ ہے اور یہ دوائی ہے۔ تو جب آپ اس کا یہ پانی کڑواہٹ والا پئیں گے اور انشاءاللہ تعالی چند دن تک لگاتار اس کو استعمال کریں گے، 1-2 دن کے استعمال کرنے سے آپ کا شوگر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی تکلیفوں میں اضافہ ہونے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کوئی بیماری میں کنٹرول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ریگولر
کم از کم 15 سے 20 دن، یا جس بندے کو شوگر بہت زیادہ ہو وہ کم از کم 1 ماہ تک اس کو استعمال کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا، اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آگے میں اس کے بارے میں اسی کے جو پنیر کے ڈوڈے ہیں اس کے بارے میں کچھ 2-3 اور بیماریاں ہیں جس کا علاج اسی سے ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، بازار دیکھنے میں یہ بہت کم قیمت میں اس کا علاج ہے، اور بیماری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیماری اتنی خطرناک، اتنا پیسہ لوگ لگا کر اس کا علاج کروا تھک جاتے ہیں، پھر بالآخر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا علاج کچھ نہیں ہوتا۔ آخری سٹیج یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی زندگی سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، دیکھیں شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ جس طرح کہ ایک مثال ہے کہ دوا کا اثر دوا میں ہوتا ہے، شفا دست خدا میں ہے۔ انسان کا کام ہے علاج کروانا، شفا دینا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس کو اللہ پاک شفا دیتے ہیں، معمولی سی چیز میں اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں آپ تاخیر نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ جس طرح کی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، بندہ سوچے بس یہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کو آپ آزمائیں، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے چھٹکارا بھی نصیب کیا اور انہیں دوائیاں کھانی بھی چھوڑ دی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے موزبانہ یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج بہت لازم ہے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، جو لوگ میری یہ ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے، نہیں سن سکے، ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ اس طریقے سے اپنا علاج کروائیں، تو اتنی آسانی سے یہ علاج آپ کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بیماری شوگر جیسے موذی مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ میری طرف سے پھر ایک مرتبہ تمام سننے دیکھنے والوں کو، میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ دیکھیں، سنیں، مجھے کمنٹس بھیجیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک جائے۔ اس طرح کی میں مختلف بیماریوں کے بارے میں مختلف علاج بتاتا ہوں، آپ اپنا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، جہاں جہاں تک یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام اہل و عیال خیر و خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں مسلسل مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، تو آج اسی سلسلے میں 2 بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک، جن لوگوں کے بال گر جاتے ہیں یا گنجا پن آ جاتا ہے۔ دوسرا، دانتوں کی بیماری کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے دانتوں میں کیڑا پڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے مسوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب بیماری کا علاج کرنا ہم پر لازم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کا ہم بر وقت علاج کرائیں۔ اب بر وقت علاج کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مرض ہو، اس کو اگر پہلے ابتدائی میں سے اس کا علاج کروا لیں گے تو آگے وہ بیماری پھیلے گی نہیں، وہیں سے ختم ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ معمولی چیز سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دانت خراب ہوئے یا درد ہے تو کوئی بات نہیں، یا اس طرح بال ہیں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو بس شاید گر گئے تو اب کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے انسان کو علاج کرنا چاہیے۔ تو علاج کے باوجود اگر ایک بندہ نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں آپ کو آج بالوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو انسان کے سر کے بال گر جاتے ہیں، اس کی ایک تو خشکی ہوتی ہے دماغ کے اندر، اس دماغ کی خشکی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں۔ بعض دفعہ
بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیماری سے مراد بعض انسان کے دماغ میں وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی بالوں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر گنجا پان آ جاتا ہے۔ اور میں اس بات کو بتانے سے پہلے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے خود سر میں بال آگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے میں خود اپنا مصروفیت میری اتنی زیادہ ہے، ایک تو مصروفیت کی وجہ سے میں خود اپنا اس طرح کوئی علاج خود نہیں کیا میں نے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض انسان کی ایج، عمر کے لحاظ سے یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر وہ علاج کرتے بھی ہے انسان، پھر بھی اس کے معاملات اس طرح ہی رہتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ شاید میں آپ کو تو علاج بتا رہا ہوں لیکن میرا خود اس طرح کا سسٹم ہے، لیکن میں نے کبھی کوئی دوائی خود نہیں یوز کی اور نہ میں نے کوئی دوائی کبھی استعمال کی۔ پھر عمر کی وجہ سے ظاہر ہے میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے۔ تو یہ آج کل کے دور میں ینگ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہیں، خواتین کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ہم نے کہیں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے بال بالکل چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں گرنے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عمر میری زیادہ ہو گئی ہے یا بال میرے گر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اس کا علاج بھی میں آپ کو زیتون کے تیل اور شہد ہی سے بتا رہا ہوں، جیسے کہ میری شاید ایک دو ویڈیو اور اسی موضوع پہ اپلوڈ ہوں گی جو شہد کے بارے میں، پھر آگے میں جا کے اور باتیں بتاؤں گا اور بیماریوں اور دوائیوں کے بارے میں۔ تو اس کا میں آپ کو جو علاج بتاتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سننا، بعض دفعہ چیز ذہن سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان سمجھتا نہیں اور سمجھے گا نہیں تو ظاہر ہے وہ کس طرح اپنا علاج کروائے گا۔ زیتون کا تیل ہم وزن مقدار میں شہد ملائیں، مثال کے طور پہ زیتون کا تیل لیا، اس میں ہم وزن شہد ملا کے اس کو آپ جو ہے نا کسی چیز میں مثلا کوئی پیالہ ہو یا کسی چیز میں مکس کر کے رکھ لیں۔ پھر ہر روز صبح کے وقت اور رات کو سونے سے قبل پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح آپ نے سر کو دھونا ہے، مثلا کسی بھی صابن سے دھو لیں، شیمپو سے دھو لیں، جس سے بھی دھوئیں، پہلے آپ نے سر کو دھونا ہے۔ سر کو دھونے کے بعد آپ نے اپنے سر کو خشک کرنا ہے، جب سوچنا ہے کہ اچھی طرح تولیے سے خشک ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے روغن زیتون اور شہد کو مکس کر کے ایک مکسچر بنایا ہوا ہے وہ آپ نے اپنے سر پہ اپنی انگلیوں کے ساتھ اس طرح لگانے جس طرح سر کے بالوں کی جہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے، اس طرح آپ نے اس کو انگلیوں کے ساتھ جس طرح ایک بندہ مالش کرتا ہے، مساج اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کو آپ نے لیپ کر کے سر پہ لگا دینا ہے۔ سر پہ لگا دیں گے، کچھ دیر کے بعد جب آپ سونے کے آپ کا ارادہ ہو تو پھر کسی چیز سے اوپر سے لپیٹ لیں تاکہ آپ کا بستر وغیرہ بھی نہ خراب ہو۔ صبح کے وقت پھر جب آپ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم پانی سے سر کو پھر دھو لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کچھ عرصہ تک جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خالص زیتون کے تیل کو آپ نے جو ہے نا سر پہ روز اس کی مالش کرنی ہے، یعنی اس میں شہد نہیں ملانا، خالی روغن زیتون کے تیل سے روز مالش کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لینا کہ شہد جو زیتون کا تیل ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے کھانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک قسم ہے تیل مالش وغیرہ جو لوگ مثلا کسی جس طرح جوڑوں پٹھوں کا مسئلہ ہو وہاں پہ بندہ مالش کرتا ہے، ایک مالش کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک کھانے کا تیل ہے۔ تو آپ جب بھی کہیں لینا ہو آپ نے زیتون کا تیل تو یہ ضرور دکان والوں سے یا کسی بڑے اسٹور والوں سے یہ پوچھ کر یہ اس کو بتا کر لینا ہے، کھانے کا ہو تو کھانے کے لیے لینا ہے، اگر آپ نے مالش کے لیے نہ لینا ہو تو پھر ان کو بتانے کہ ہم نے مالش کے لیے لینا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کھانے والے تیل کو استعمال کرتے ہیں مالش پہ۔ طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ نیم گرم پانی سے آپ نے اپنے سر کو دھو لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے اچھا سر پہ آپ نے جو صبح کے ٹائم لگانا ہے، آپ ظاہر ہے رات کو تو آپ سو جائیں گے، اس کے لیے تو آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، صبح کے وقت ظاہر ہے بعض جو بندہ کام پہ جاتا ہے، جو ملازم ہے اپنے جاب پہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ نے جب صبح کے ٹائم لگانا ہے تو اس کو کم از کم 1 گھنٹہ وہ سر پہ لگا کر رکھنا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اسی عمل کو اسی طرح دہرانا ہے کہ پھر وہ نیم گرم پانی سے غسل کریں یا سر کو دھوئیں۔
تو یہ آپ نے متواتر چند ہفتے تک اس کو متواتر آپ نے کرنا ہے۔ اب اس سے کرنے سے آپ کو کیا ہوگا، ایک تو آپ کا یہ جو گنجا پان ہے یہ ختم ہوگا، اور جس جگہ آپ کا گنجا پان ہو گیا وہاں سے نئے بال اگنے شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے نئے بال اگنے شروع ہوں گے، ایک تو بال جو ہوں گے وہ صحت مند بال پیدا ہوں گے، دوسرے نمبر پہ اگر آپ فرض کریں آپ کی ایج بہت کم ہے تو اگر آپ شروع سے اس طریقے کی چیزیں استعمال کریں، روز رات کو زیتون کا تیل لگائیں، اس میں شہد ملا کے، تو اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے بال عمر سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہیں، مثال کے طور پہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ابھی ایج 10-15 سال بھی نہیں ہوئی، ان کے بال بھی سفید ہیں۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کریں گے، ایک تو آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی، آپ کے بال صحیح خوبصورت اور چمکدار پیدا ہوں گے۔ اچھا، دوسرا جو بال گرتے ہیں وہ بال گرنے رک جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ آپ پہ گنجا پان نہیں ہے، آپ کے بال صحیح ہیں لیکن آپ کے بال گر رہے ہیں، تو یہ آپ جب کریں گے تو اس سے آپ کے بال مزید گرنے بھی رک جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ مرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز میں مختصراً بتا رہا ہوں، دانتوں میں جو ہر وقت درد رہتا ہے یا مسوڑے درد کرتے ہیں یا دانتوں میں کیڑے وغیرہ کی وجہ سے دانت بہت زیادہ درد کرتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مختصر سا علاج یہ بتاتا ہوں کہ زیتون کے تیل میں خوردنی نمک، یہ کسی بھی جگہ جا کے آپ کہیں جی میں خوردنی نمک چاہیے، اس نمک کو شہد میں ملائیں۔ پہلے آپ نے تھوڑا سا اس میں شہد 1 چمچ ملا لی اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل اور خوردنی تیل، وہ ایک مکسچر سا بن جائے گا۔ جب یہ چیز تیار ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو دانتوں پہ آپ نے جس طرح ایک ٹوتھ برش بندہ لگاتا ہے وہ تو چلو برش کے ساتھ لگاتے ہیں، انگلی کے ساتھ آپ نے لگا کے اپنے دانتوں پہ مسوڑوں پہ اس کو اچھی طرح، جس طرح ایک بندہ دانتوں کو صحیح اندر باہر اور مسوڑوں پہ لگاتا ہے، اس طرح اس کو آپ نے لگانا ہے۔ اور لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کلی کر لینی ہے۔ یہ عمل آپ انشاءاللہ چند دن تک ایسا کریں گے، اس کے کرنے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں میں جو پیلا پن ہے یہ ختم ہو جائے گا، آپ کے دانت چمکدار اور مضبوط ہوں گے، آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا، آپ کے دانت میں درد کی جو شدت یا جو درد تھا وہ ختم ہو جائے گا، اگر مسوڑوں سے پیپ یا خون آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے دانتوں کا علاج جو میں نے بتایا اس طریقے سے کریں، اس سے آپ کے دانت مضبوط صحت مند ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے بھی آپ کو خلاصی مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیں، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، جس کو نہیں پتہ ہوتا اس کو بتائیں۔ اب ظاہر ہے یہ بیماریاں تو آج اس دور میں بہت عام بیماریاں ہیں، دانتوں کا مسئلہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہے، بالوں کا مسئلہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہے۔ تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ کسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو، تو آپ کو فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے جو بندہ بتاتا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر دوبارہ تمام سننے دیکھنے والوں کو اس سے اجازت چاہتا ہوں، اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر بھی سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ کو 2 بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا، ایک مردانہ کمزوری اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا معدے کے بارے میں، یعنی معدے کی گرمی۔ آپ یہ دیکھیں، مردانہ کمزوری خاص کر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت مواقع پر شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ اب مردانہ کمزوری کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے، اس کی کمزوری کی مین وجہ انسان کی اپنی غلطیاں ہیں۔
اپنی غلطیوں سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں غلط کاری کرتا ہے، غلط صحبت میں بیٹھتا ہے اور غلط سوسائٹی میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ بیماری عام آدمی میں پائی جاتی ہے، اور خاص کر یہ جو ینگ مین لڑکے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے موقع پر اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی یہاں لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد گھر میں ایسے وجہ سے انسان بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ وہ طلاق تک کی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان ظاہر ہے بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ذلت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کس طریقے سے انسان کرے جو اپنے آپ کو بھی فٹ رکھے اور اس شرمندگی سے بھی بچے، اور کمزوری کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو بھی انسان کو ٹینشن ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو پہلے سے شروع سے احتیاط کرنا چاہیے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے، بعض دفعہ یہ گرم چیزیں استعمال کرنے سے بھی یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو میں جیسے کہ آپ کو مسلسل شہد اور زیتون کے بارے ہی میں بتا رہا ہوں، آگے جا کے پھر میں مختلف ویڈیو مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج بتاؤں گا، جیسے کہ میرا ایک مسلسل یہ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں نے اسی سے شروع کیا ہے، شہد اور زیتون کے تیل سے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں میں نے بتائی ہیں ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ اب جیسے کہ شہد کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شہد کے اندر مٹھاس کا آتا ہے، عام طور پہ یہ بھی ایک مکھی ہے، لیکن اس مکھی میں اور عام مکھی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں کو نہ علم ہو۔ یہ جو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہ مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے۔ جب یہ رس چوستی ہے تو اس رس کی وجہ سے اس کے اندر شہد بنتا ہے، اور وہ شہد کڑوا ہوتا ہے۔ جب یہ مختلف پھولوں پہ بیٹھ کے اس کا رس چوستی ہیں، اور رس چوسنے کے بعد جب یہ اپنے گھونسلہ سمجھ لیں یا جو جگہ اس نے اپنا مکھڑس بنایا ہوتا ہے اس میں جب واپس آ کے بیٹھتی ہے تو آتے وقت پورے راستے پہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھتی ہے۔ اب اندر جو مٹھاس آتا ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہے تو بظاہر شہد کی مکھی ہے، مختلف پھل کے رس چوس کے آتی ہے، رس چوستی ہے، آتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سر میں شفا رکھی ہے، اور شہد کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اب شہد سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ میرا اس ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، تو بعض لوگ یا پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جو خالص شہد ہوتا تھا اس کی سرمے لگانے کی صلاحیت ہوتی تھی، اس سلائی کو اس شہد بھگو کر آنکھوں میں لگاتے تھے، اس سے اس کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھی، جس آنکھوں میں پانی آتا تھا، آنکھوں میں کالا پان آ جاتا تھا۔ تو لوگ پہلے زمانے میں اس طرح بھی اپنا علاج کرتے تھے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور اس کے بہت سارے شہد دیکھیں، بعض لوگ بچوں کو جب کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے، خاص کر سردیوں کے سیزن میں، تو بچوں کو وہ شہد دیتے ہیں، اس سے وہ بچوں کی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ان کی سانس میں دقت محسوس ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اور دوسرا، پہلے وقتوں میں لوگ یہ کام بھی کرتے تھے کہ جب کھانسی بہت زیادہ ہو، وہ کسی دوائی سے نہ ختم ہوتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے،
مثال کے طور پہ 1 چمچ شہد لیا، اس میں حسب معمول کالی مرچ مکس کی، اور اس میں جو سنڈ ہوتی ہے اس کو مکس کرتے تھے، کر کے وہ ایک معجون سا بنا کے رکھ لیتے تھے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت وہ لوگ کھاتے تھے، اس سے ان کی کھانسی ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی پہلے زمانے میں یہ جو بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ تھے وہ اس طرح سے اپنا علاج کرتے تھے۔ آج کل کے جدید دور میں لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ان کے چھوڑنے کی وجہ ہی سے ایسی ایسی بیماریاں بھی پیدا ہوئیں۔ کچھ تو ہماری خوراک کی وجہ سے ہیں کہ جس طرح کی ہم خوراک استعمال کرتے ہیں وہ سب خوراک ملاوٹ والی ہوتی ہے، ایک تو اس کی وجہ سے بہت بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو میں